باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اطیبین الطاہرین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لہ الفدا ما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ صلوات. سلسلہ عرائض ہمارے مناجات خمس عشر پر چل رہے تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے. تو اس میں ہم نے کہا مناجات بہت بڑی صفات بارز اور بڑی صفات اولیاء اور خاصان الہی اور اولیاء اور انبیاء اور ائمہ اطہار علیہم السلام اور مومنین حق ان کی علامات بارز اور خاص میں سے ہے. جو مناجات صحیح اور کامل انجام دیتا ہو وہ خدا کا خاص بندہ ہے. یہ رشتہ خاص ہے اس کا کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ. تو اس پہ ہم نے کہا کہ وہی انسان اس میں ایمان بھی ہوگا، اس میں بیداری بھی ہوگی، اس میں بصیرت بھی ہوگی. تو بیدار ہونا اس کے لیے لازم ہے، مناجات کے لیے بیداری لازم ہے. تو بیدار ہی یہی کام کرے گا. ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، کب کریں گے؟ آہستہ، آپ کی خصوصی آرام سے بات کریں گے. کب کریں گے؟ جب بیدار ہوں یا سوئے ہوئے ہوں. ہاں جی، بیدار. بس بڑی شرط ہے کہ انسان بیدار ہو. اور فرمایا الناس نیام، اکثر لوگ سوئے ہوئے ہوتے اور جب مرتے تب بیدار ہو جاتے. اس وقت پھر مناجات کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے موتو قبل ان تموت، اللہ مرزقنا الموت قبل حول الفوت. خدا مجھے میری نیند کو موت عطا کر تاکہ میں بیدار ہو جاؤں، تاکہ میں بیدار ہو جاؤں. بیدار ہو کے کیا کرنا ہے؟ خدا کے ساتھ عاشقی کرنی ہے، بندگی کرنی ہے. اور وہ عشق رازدارانہ طریقے سے ہوگا. اسی عشق کے رازدارانہ کو مناجات بولتے ہیں. صحیح. اب اس کے بعد فرمایا کہ اب جو بیدار نہیں ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ سویا ہوا. سوئے ہوئے کو غافل بولتا قرآن. صحیح، غافل. اور غفلت 5 چیزوں سے ہوتی ہے: حب دنیا سے، حب نفس سے، حب خواطر نفسیہ سے، حب شیطان جنی اور شیطان انسی سے. یہ 5 دشمن ہیں اور یہ انسان کو سلا دیتے ہیں اور اس کو بیداری سے باہر نکالتے ہیں. اسے خداوند نے کہا لا تکن کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. آپ خدا کو نہ بولو. اگر خدا کو بھول جاؤ گے خود اپنے آپ کو بھول جاؤ گے. جو سویا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بھولتا نہیں، بھول جاتا ہے. بس خدا کو بھی آٹومیٹکلی بھول جائے گا. بس ذکر خدا میں رہنا ہے. ذکر ہے یاد خدا میں. ذکر کتنے قسم کے ہیں یہ اپنی جگہ شاید بحث آ جائے گی انشاءاللہ. ذکر زبانی ہے جیسے قرآن پڑھنا، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ وغیرہ. اور قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا. فاقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو. نماز ذکر ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب اذان نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے، صدا دی جائے، تو جب تلاش کرو، دوڑو، بھاگو کس طرف؟ ذکر اللہ، خدا کو یاد کرنے کے لیے. وہ خدا کو یاد کرنا کیا ہے؟ نماز جمعہ پڑھنا. ٹھیک ہے، خدا خود سورہ جمعہ میں فرماتا. بس یہ ذکر ہے. اور یہ ذکر کون سی ہے؟ ذکر زبانی ہے اور ذکر عملی ہے. ذکر عملی یاد رکھنا خدا کو.
کون رکھے گا یاد؟ کون کرے گا ذکر؟ بیدار یا غافل؟ بیدار. ٹھیک ہے جی. اور وہ زبان سے کرے گا، قرآن پڑھے گا، دعا پڑھے گا، ذکر کرے گا. اور یاد علی یا ذکر علی عبادہ، صحیح علی کو یاد کرے گا، سلام اللہ صلوات اللہ علیہ، وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے خدا. بلکہ روایت میں کہ حضرت امیر کو علیہ السلام کو اپنے زمانے میں لوگ کیا بولتے تھے؟ یا نبع العظیم، یا صراط المستقیم، ایسے ناموں سے پکارتے تھے. علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ، مظلوم اول المظلوم. تو پھر ذکر عملی ہے، یعنی آپ صبح شام کیا کرو گے؟ مشغول رہو گے. حلال کیا ہے، واجب کیا ہے، لوگے انجام دو گے. حرام جو ہے، مکروہ جو ہے، گناہ جو ہے، چھوڑو گے. اس کو بولتے ذکر عملی. یہ کون کرے گا؟ واجبات انجام دے گا اور حرام چھوڑے گا، حلال لے لے گا، حرام چھوڑے گا. اور مستحبات اور مکروہ ان کا خیال جو بیدار سویا ہو، بیدار پر ذکر بیدار کی صفت ہے. اور اس کو خدا حاضر ناظر ہو، جو بھی کام کرے خدا حاضر ناظر مانے جانے دل سے، نہ دماغ سے. ٹھیک ہے. امیر المومنین فرمایا ما رأیت اللہ الا رأیت ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبل ما بعد. میں کوئی بھی چیز نہیں کرتا دیکھتا ہوں یا اس کے ساتھ ٹیکل کرتا مگر ایک خدا سے پہلے، اس کے ساتھ اور اس کے بعد بھی میرا خدا ملاحظہ ہوتا ہے میرے پاس. لو کش فلگتا مزدد تو علم، اگر دنیا کا حجاب ہٹایا جائے علی مرزا کے لیے یقین کی کوئی نئی صورت نہیں نکلے گی. وہ اسی یقین پر ہے جیسے ہم حتی آتانا الیقین، جب ہمیں موت، یقین سے مراد موت، جب موت آتی ہے تو یقین ہے او خدا من ربک. کہا یہ جو ابھی پہلے لمن الملک اليوم، اب کون مالک ہے؟ جو دنیا میں کہتے ہم ہے، یہ ہے، وہ ہے. ہاں، للواحد القہار، ایک ہی خدا ہے جو سب پہ غلبہ رکھتا ہے. رب 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 جو رب، وہ اتنا جانتا خدا کو. لیکن کب؟ حتی آتانی، جب موت آ جاتی ہے، بدن کا پردہ ہٹ جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، بدن جسمانیت دنیا وغیرہ ہٹ جاتی ہے، تو رب سامنے دیکھتا ہے. بل تحجبهم دونک اعمالهم. امام سجاد رحمہ فرماتے کہ خداوند تم نے کہاں اپنے آپ کو چھپایا ہے اپنے بندگان سے؟ یہ بندگان نے اپنے غفلت، دنیا، قضا، پانی، روٹی، مکڑا، کپڑا، مکان، ان کے حجابوں میں اپنے آپ کو کیا کیا؟ بند کیا ہے. بحث ہماری وہی چل رہی ہے. ہم خدا سامنے فإنی قریب، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، میں سامنے. بھلے اس لیے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جہاں بھی منہ اٹھا کے دیکھو وہاں خدا ہے. هُوَ إِلَٰهٌ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ إِلَٰهٌ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ. وہاں بھی خدا وہی خدا، یہاں بھی وہی خدا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم انسان کی شاہرگ سے نزدیک ہے، لیکن کیوں نہیں ہمیں دکھائی دیتا؟ ہم کھانے، ہمارا رب کون بنا ہوا ہے؟ کھانا پینا، کپڑا، مکان، گاڑی، بیوی، بچے، کام کاج وغیرہ، اس میں مشغول ہے. یہ پردہ، حضرت فرمایا یہ پردہ ہٹا لو، علی کے علم میں کوئی ایڈیشن ہونے والی نہیں ہے. نہ کہ ہٹاؤ اور علی ایمان پر ہوں گے، صحیح یقین پر نہیں. کہ اب بھی اس کا معنی یہ ہے، لو امتناعیہ ہے، لو کچھ بلغتا، اگر آپ ہٹا بھی دو علی جس یقین پر ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑنا ہے کہ یہ دنیا کا حجاب ہٹاؤ اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کا یقین بڑھ جائے گا، نہیں. پس ذکر یہ کس کی علامت ہے؟ جو انسان بیدار ہو. کیا ہو؟ بیدار. وہی بیدار پھر کیا کرے گا؟ خدا سے مناجات. یا سویا ہوا؟ ایک نشہ جو ہے جو اس کو نیند میں سلا دیتا ہے انسان کو اور بیدار نہیں ہونے دیتا. ہاں جی،
خدا سے دور کر دیتا ہے، اپنے سے دور کر دیتا ہے. حب الدنیا، روٹی کی محبت، کپڑے کا محبت، مکان، بیوی، بچے، مال، پیسہ، جاہ، اتنے سارے ہیں نا. ان سے محبت ضروری ہے نہیں؟ ہاں ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ بھائی اس سے تو ہماری جان، اگر یہ نہ مانگے تو ہم رہیں گے نہیں. خدا تبارک تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہے، اگر کہتا اندر نہ رکھتا تڑپ. توجہ کرے، خدا کباب کی اندر ہمیں تڑپ نہ رکھتا، بریانی کی، چاول کی، روٹی کی، چائے کی، ہاں جی، کپڑے کی تڑپ، مکان کی، ضرورت کا احساس اندر، ہاں جی، تو کیا ہوتا؟ اور خدا چلے وحی بھیج دیتا قرآن کے تھرو، نہیں یہ چیزیں آپ زیادہ نہ استعمال کرو وغیرہ. تو انسان جاتا ہی نہیں سمجھے، انسان چاہتا ہی نہیں. جس طرح ابھی آپ کو کہتے، ہمیں کہتے جاؤ اچھے کام کرو، پھر ہم کتنا کرتے اچھا، جب جی چاہے کرے نہ کرے، پھر بھی وہاں ٹینڈنسی ہے، فطرت سالم اندر وہ کیچ کرتی ہے، وہ ان اچھے کاموں کی طرف ہمیں رغبت دلاتی ہے. میٹا فزیکل چیزوں کی طرف کتنی ہماری رغبت ہے؟ بہت کم. کیوں؟ جو ہم دنیا میں مشغول ہیں. بس اگر وہ چیز نہ ہوتی، اگر اندر کشش نہ ہوتی، تو لوگ سمجھتے، نبی، امام وغیرہ عقل سے ہمیں آرڈر ملتا ہے یہ چیزیں اتنا کرو، ایسے کرو، ہم کہتے ہیں ہاں جی کریں گے. جنگ نہیں کرتے، لڑائی نہ کرتے، کمپٹیشن نہ ہوتا، ایک ایک روپے کے لیے قتل نہ ہوتا پھر. لیکن اندر رکھیے تڑپ، بھوک اندر نہ ہو آپ کو بیٹھنے دے گی؟ بھوک بیٹھنے نہیں، درد جو بھوک کی ہے وہی درد اولاد کا. ہاں میرے دل میں اولاد کا درد، میں کیسے بیٹھوں؟ یہ درد رکھا خدا اندر. تو خدا اگر فقط پرسویشن کرتا تو کبھی سے کرتا، انسان نہ کرتا، جو کرتا اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ بچے کو پالتا نہ پالتا، مرے نہ مرے، مجھے کیا چٹی ہے، کھانا کھاؤ نہ کھاؤ، خود برباد ہو جاتا. ہاں جی. تو نہیں اٹھنا ہے، تڑپ رکھی ہے، یہ نیچرل ہے، یہ خدا نے رکھی ہے تاکہ انسان باقی رہے اور نسل بھی اسے ہمیشہ رہے دنیا میں. ٹھیک ہے جی. لیکن پھر اسی کو رات چھپے پانون پہن دیون، نچھاور کرنا. میں کشمیری میں کہہ رہا تھا کہ مزہ آ جائے. ہم کشمیری ہیں نا الحمدللہ. اور پھر الوانکم و السنتکم آیہ، تمہاری زبان میں، تمہارے رنگ میں ہم نے کیا بنایا ہے؟ یہ نشانی حق ہے. ہاں. تو اس لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ رکھا ہے، کس لیے رکھا ہے؟ محبت رکھی ہے. تو انسان دنیا کی محبت تاکہ وہ باقی رہے، تاکہ وہ باقی رہے. لیکن یہ نہیں کہا تو نچھاور کر اپنے آپ کو. کس پر؟ دنیا پر. بس غلطی کہاں ہے؟ حد قائل نہیں ہوتا انسان. حب دنیا، حب دنیا دنیا نہیں ہے، وہ اندر اٹریکشن ہے. کس سے؟ اور دنیائی چیزوں سے، اس حد تک کہ اس کو پروردگار مانا جائے. وہ والی محبت فقط خدا سے کرنی ہے، نہ خدا کی اس بنائی ہوئی چیز سے. یہ فرق. ٹھیک ہے جی. نہیں کہہ رہا دنیا کو چھوڑ، دنیا کو چھوڑ مر جائیں گے. خدا نہیں کہہ رہا ہمیں زندگی کرو، یہاں حکومت کرو. حضرت سلیمان نبی نے حکومت کی نہیں کی، رسول اللہ نے حکومت کی نہیں کی، امیر المومنین نے حکومت کی، امام حسن نے حکومت کی نہیں کی، امام رضا علیہ السلام نے ولایت عہدی لی یا نہیں لی؟ حرام تھی یہ کام؟ نہیں. داؤد نے حکومت کی نہیں کی؟ جنوں پر، انسانوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، تمام چیزوں پر اتنی شاندار کی حکومت سے مراد تمام چیزیں آ جاتی ہے اس کی چیز میں. لیکن در عین حال آپ کو معلوم ہے وہ دنیا میں اتنا ہی لیتے تھے جو ایک عام مزدور لے، ایک عام غریب آدمی لے. اختیاری کتنا؟ فقر اختیاری،
فقیری اختیار کی نہ نااہلیت کی وجہ سے فقیر بنے. توجہ کرے, سستی کی وجہ سے فقیر نہیں, یہ تو بادشاہ ہے, یہ تو نبی بھی ہے, یہ تو ٹیوٹر بھی ہے, یہ تو کمانڈر بھی ہے, یہ تو ایجوکیٹر بھی ہے, یہ کلچرل ماسٹر بھی ہے, یہ علمی تمام چیز میں گائیڈ اور ٹاپ ہے. پھر پیسے مجھے کیا کرنا ہے, دنیا مجھے کیا کرنا ہے, مجھے اتنا ہی چاہیے جتنا میں زندہ رہوں. یہ ہائیسٹ گریڈ ہے. ایک دم سے وہ نہ کرو, مر جاؤ گے. جب اس درجے پر آہستہ آہستہ جتنی معرفت بڑھے گی, جتنا ایمان بڑھے گا, جتنا ویژن بڑھے گا, اور جتنی خدا کی تائید آپ کو ملے گی, آپ کو دنیا پر انحصار کم ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ دنیا چھوڑ کے آخرت لے لے, نہیں, دنیا میں ہی دنیا چھوڑو گے, اپنے مقامات اور آلٹرنیٹیو آخرتی آپ کے دل میں, روح میں سیٹسفیکشن لائے گا, اور آپ کو بے نیاز کر دے گا, اور آپ دوسروں کے نچھاور ہو جاؤ گے, خدا کی طرح دوسروں کے لیے کام کرو گے. اس وقت آپ گریٹ بنو گے یا فقیر؟ گریٹ بنو گے. آپ کے ہاتھ پر ہوں گے, دوسروں کو کھلاؤ. جیسے بابا ماما ہوتے, ان کے ہاتھ پر ہوتے ہیں, خود نہ بھی کھائے لیکن دوسروں کو کھلاتے. وہ غذا کس کی ہوتی؟ انہی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کمال ہے. اور یہ دنیا کے ساتھ کیا کرنا ہے, کس طریقے سے نبھانا ہے دنیا کو, اور کس طریقے سے دنیا سے کیا لینا ہے, آخرت. یہی آخرت مل جائے گی اسی سے, اور وہ ایسی نعمت ہے جو ہمیشہ رہے گی اور بہت بیوٹیفل ہوگی, جس کا کمپیریزن ہی نہیں دنیا کے ان لذتوں سے, نعمتوں سے. ٹھیک ہے, میں چاہوں گا کہ حب دنیا کو کنکلوڈ کروں. اب میرے خیال میں بہت وسیع بحث ہو گئی اس میں, زیادہ وسیع بھی نہیں لیکن کمپریہنسو بحث کی میں نے, تاکہ سب سے بڑا دشمن جو ہمیں سلا دیتا ہے, جو ہمیں برباد کر دیتا ہے, جو مناجات ہم سے لے جاتا ہے, جو خدا ہم سے لے جاتا ہے, جو آخرت ہم سے لے جاتا ہے, وہ حب دنیا ہے. حب دنیا راس کل خطیہ, جو بھی خطا بندے سے ہو جاتی کس وجہ سے, حب دنیا. اس لیے میں نے اس پہ زیادہ وضاحت کی, اور ہم سمجھے کہ سب سے بڑے دشمن کو ہم دوست میں کیسے تبدیل کریں, اس نقمت اور مصیبت کو کیسے رحمت الہی میں تبدیل کریں. اس کے لیے ہم گر اور بیان اور طریقے اور ارشاد بتا رہے تھے. اہل بیت نے کیا بتائے ہیں, اور خدا اور شریعت نے کس طرح سمجھایا ہمیں, اپنے اقوال سے, اپنے رفتار و کردار اور اخلاق سے. صلوات پڑھیں. بس ایک چیز آپ کو عرض کروں, امام صادق علیہ السلام ہم کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ مثلا الہی لا تجعل اکثر ہمنا الدنیا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. بہت بیوٹیفل. خدایا ہم جب صبح آنکھ کھولتے ہیں نا, نیند سے اٹھتے, اور شام جب آنکھ بند کرتے سو جاتے, تو اس پورے دن میں ہم ہمت کرتے, ہم پریشانی, غم ہوتی, فکر ہوتی ہے, کسی چیز کی لگن ہوتی ہے. وہ گریٹسٹ لگن جو دن میں ہم رکھتے ہیں, وہ لگن دنیا نہ ہو. الہی لا تجعل اکثر ہمنا الدنیا. روٹی لاؤ, باری دے دو, کپڑا دے دو, مکان دے دو, وہ لاؤ, یہ کھاؤ, ٹھیک ہے یہ ڈیوٹی کے لحاظ, لیکن ہمارا کھویا ہوا نہ ہو, یہ محبوب نہ ہو. ٹھیک ہے, ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. اگر مصیبت لانی ہے, اذا اصابت المصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ. مصیبت پہ ہے, ہم خدا کے لیے, ہمیں مصیبت کیا کرے گی, ہم اسی سے آئے ہیں, اسی کی طرف چلے جائیں گے, نو پرابلم. یہ ایسے آدمی اگر مصیبت لانی ہے, خدا وہ سنت خدا ہے, وہ اس عالم کا تقاضا ہے, تو ہمارے دین پہ مصیبت نہ لانا, دنیا پہ لائے. اگر مصیبت آنی ہی ہے, خدا نے ہماری دنیا پہ لا دی مصیبت, نہ آخرت پہ نہ دین پہ. بہت بیوٹیفل دعا ہے, اس کی شرح اور وضاحت میں ٹائم چاہیے. ٹھیک, ہاں. امام صادق علیہ السلام فرماتے پورے دن جو ہمت رکھو گے کس پہ ہونی چاہیے, جس کی اکثر ہمت دنیا ہو.
کیا ہو. اکثر مجھے کپڑا چاہیے 10,000 20,000, 10 گاڑیاں 5 گاڑی 20 گاڑیاں, صحیح ہے, 10 زمین 20 زمین, صحیح نہیں, اس طرح کیجیے, 2 اولاد 4 اولاد. تو اس کو خدا ناداری میں مبتلا کر دیتا ہے, نادار بنا دیتا ہے. سزا ہے مومن کی. آپ بتاؤ کس طرح؟ جو زیادہ دنیا کمانا چاہتا ہے, روپیہ پیسے گاڑی واڑی, اس کو زیادہ ملتا ہے یا فقیر ہوتا ہے؟ خدا کیا, امام صادق نے کیا فرمایا, زیادہ فقیر ہو جاتا بھلے, اور اس کے کام بکھر جاتے. بس معنی کچھ الگ ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اس کو خدا فقیر بنا دیتا ہے. اس کا نفس 10,000 ملے, کیا کہتا ہے 20 ملے 40 ملے, حل من مزید. یہ فقیر بن جاتا ہے, اس کا وجود سیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ مل کے بھی اور ٹینشن عجیب ہے. پہلے 10,000 میں گزارا ہو جاتا, اب 20,000 میں پریشان ہے. 30 کیسے ملے, 30 مل گئے, چلو 40 لاکھ 2 لاکھ, اس کے تو بڑھ رہے ہیں نا, اس کو کم ہونا چاہیے ٹینشن. اس کی فقیری بڑھ رہی ہے, ٹینشن زیادہ ہو رہا, نا آرامی. فإن له معیشۃ, زندگی اس کی بجائے کہ وہ آرام فراغت ملتی, تنگ ہو جاتی ہے, کمپیکٹ اور سکڑ جاتی ہے, کیونکہ اس میں خدا نہیں ہوتا. وہ نادار ہو جاتا ہے. کس میں نادار؟ ہاتھ بھرے ہوں, یہ نادار ہے. اس کی روح فقیر بن گئی. اس کی روح, شخصیت کس میں ہوتی ہے؟ روح میں. تو شخصیت اس کی فقیر ہے. اس کے کام بکھر جاتے. بکھر کیسے جاتے؟ جتنا بھی ملے اور یہ جو پائیدار کام کرنا چاہے, جس کو سکون ملے, جو ہمیشہ رہے, وہ ایسا توفیق اس کو حاصل نہیں ہوتی. برخلاف ہے اس آدمی کے جس کے جو اکثر پورے دن کس ہمت ہوتی ہے, کون سی ہمت ہوتی ہے اس کی؟ خدا ہوتی ہے, دینداری ہوتی ہے. اس کو خدا آرام دیتا ہے, اس کے کاموں کو جوڑ دیتا ہے, اور وہ توفیق پیدا کرتا ہے, اور وہ نفس اس کا غنی ہو جاتا ہے, امیر ہو جاتا ہے. حضرت سجاد علیہ السلام یہی فرماتے ہیں, اللہم اجعل فی نفسی غنائی. خدا مندہ میرے ہاتھوں کو امیر نہ کر, تجوریوں کو امیر نہ کر, میری روح کو امیر اور بے نیاز کر. بہت بڑی دعا. صحیح. یہ بس اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ اس کا لازمہ ہے, اس کا لازمہ ہے. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ذکر میں رہنا چاہیے, فکر میں رہنا چاہیے, ذکر اور فکر میں رہنا چاہیے. اخلاقیات, اعمال صالح انجام دے, اعتقادات کو صحیح کرے, اور دنیا سے اتنا لے لے جتنا یہ کسی کا محتاج نہ رہے, دوسرے کو فائدہ پہنچائے, اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے کولو واشربو, عیش کرو کھاؤ, لیکن ولا تسرفو, اسراف نہ. اسراف یعنی اپنے نفس کو حد سے باہر نہ نکالے. حد سے, جس حد میں خدا گم ہو جائے, جس حد سے خدا روح سے نکل جائے, وہ اسراف ہے. جس حد میں دنیا استعمال کر کے خدا نہ رہے, محبت خدا نہ بڑھے, نجات دور ہو جائے, قرب الہی دور ہو جائے, نور الہی دور ہو جائے, قساوت قلب بڑھ جائے, آخرت کی ہم و غم نکل جائے, نیکیاں نابود ہو جائیں یا کم ہو جائیں, وہ اس سے روکنا ہے. وہ اسراف کی حد ہے. اس لیے
امیر وہی ہوگا جو اپنے اندر روح میں کس کو بچا لے؟ انہی پازیٹیو چیزوں کو. اور دنیا کی جیسے روح کے اندر جتنا جائے گا تیزاب ڈال دے کس کو؟ درخت کی جڑوں میں. جتنا جتنا جڑوں میں اندر جائے گا اتنا اتنا اس کی حیات ختم ہو جائے گی. وہ جڑ سوکھ جائے گا وہ درخت. سے ہمارے ایمان کا درخت بھی ختم ہو جاتا ہے. دنیا کی مطلوبہ محبت سے زیادہ لینا. بس دنیا سے کتنی محبت رکھی؟ اتنا کہ دل میں میرا یاد خدا زندہ رہے. میری نماز بنے معراج. صحیح. اور میرا فکر بنے عبادت. میرا کلام بنے عبادت. میرا قدم اٹھے قدم خدا. ہاتھ اٹھے ید اللہ. آنکھ دیکھے تو عین اللہ. کان سنے تو اذن اللہ الواضیہ. رزقنا اللہ و ایاکم. انشاءاللہ اس کو ایک اور جو 2 جلسے میں کنٹینیو کریں گے، پھر ختم کریں گے دنیا کی بحث کو. انشاءاللہ باقی بحث اٹھائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.